نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس جمعہ میں جاری ہے، جس کا آج چوتھا حصہ بیان ہوگا۔ ہماری خوش نصیبی ہے اور رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق گفتگو کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چوتھی کلاس ہے ہماری۔ نبی پاک سرور کائنات کے اعلان نبوت کے 13ویں سال کی بات پچھلے جمعے چل رہی تھی، جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے ہم کلام تھے اور بیعت کر رہے تھے، یعنی بیعت عقبہ ثانی، دوسری بیعت موقع پر جو کفار حج کرتے تھے، اس حج کے موقع پر مینا کے میدان میں جہاں پہلے جمرے کو جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس جگہ کے قریب ایک غار تھی، گھاٹی تھی، جہاں بیٹھ کر نبی پاک ملاقات کر رہے تھے اور ان لوگوں کو قرآن سنا رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا رہے تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے، یعنی مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر گئے تھے، حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر میں رہتے تھے اور یہ مل کر پھر آگے تبلیغ کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ تو وہ پیغام انہوں نے پہنچایا تو یہ الحمدللہ 70 سے زائد افراد جو تھے، بعض روایتوں میں 72 لکھا ہے، بعض روایتوں میں 75 لکھا ہے، مطلب 70 سے زیادہ افراد جو ہیں یہ ایک سال میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اور یہ لوگ پھر حج کے موقع پر ہمارے آقا مولا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور رب نے مہربانی فرمائی اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو پھر وہاں پر کچھ بات چیت چلی جس پر ہم نے پچھلا جمعہ کتاب روکا تھا، یعنی آپ کے چچا جو کہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ بدر کی لڑائی کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، یا بعض بزرگوں نے لکھا کہ یہ پہلے ہی دل میں کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن یہ بدر کی لڑائی کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب انہوں نے بیعت عقبہ ثانی کے دن جو ہے اس گھاٹی میں بیٹھ کر مدینے کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، تم اسے مدینے لے جانا چاہتے ہو، لیکن مدینہ میں لے جاؤ گے تو اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری قبول کرتے بھی ہو یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے لے جا کے پھر تم ساتھ چھوڑ دو۔ تو وہاں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھڑے ہو کر جوش میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہمیں بزدل نہ کہیں، کیونکہ ہم تو تلواروں کی گود میں پلے بڑے ہیں۔ تو تلواروں کی گود میں پلا ہوا جو شخص ہوتا ہے، یہ جملہ اس لیے بولا تھا، عرب لوگوں کی خوبی تھی کہ وہ ایک جملہ بولتے تھے، 1 گھنٹے کی تقریر اس کے اندر آ جاتی، مطلب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے، فلاں فلاں، اتنے جملے بولنے کے بجائے صحابی رسول نے ایک جملے میں ساری بات کہہ دی کہ ہم تلواروں کی گود میں پلے بڑے ہیں، تو جو تلواروں کی گود میں پلا ہوا ہو تو وہ ساتھ نہیں چھوڑا کرتا۔ یہ بات حضرت برا بن عازب کہہ رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو الہیثم کھڑے ہو گئے، جس پر ہم نے پچھلی تقریر کو مکمل کیا تھا۔ حضرت ابو الہیثم وہ بھی مدینے کے تھے، یہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ آقا ایک بات کہنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینے آ جاتے ہیں تو آپ کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے گی، اور یہودیوں کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا اچھا چل رہا ہے، اور جدی پشتی ہمارا تعلق ہے، وہ آپ کے دشمن ہیں، جب ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو یہودی ہمارے دشمن بن جائیں گے۔
تو آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ جب آپ کو عروج ملے، مقصد ظاہری عروج، آپ غلبہ پا جائیں مکہ کے اوپر بھی اور پوری دنیا پر، تو اس وقت کہیں آپ مدینہ چھوڑ کے اپنے وطن مکہ نہ آ جائیں۔ کہ حضور مدینہ میں کیوں مزار بنا ہے، اس کی یہ وجہ ہے، یعنی نبی پاک مدینہ میں ہی مزار کیوں بنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی مکہ پاک آپ کا اصل دیس ہے، آپ کے آباء و اجداد کا دیس ہے، آپ کی سب سے محبوب زوجہ حضرت ام فاطمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مزار وہاں پر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جو ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بھی مدینہ میں ہی رہے اور مدینہ میں ہی آپ کا مزار بنا، تو اس مزار بننے کے پیچھے یہ عہد و پیمان تھا جو یہاں پر بیت عقبہ ثانی میں مدینے والوں کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی۔ تو مدینے والوں کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی تھی، حضرت ابو الہیثم نے کمال بات کہی، قربان جاؤں انہوں نے مانگا تو حضور سے کیا مانگا، یعنی قیامت تک کے لیے مدینے کو انہوں نے افضل بنا دیا صرف اس ایک بات سے۔ اس کریم آقا جس کی کرم نوازیاں کبھی ختم ہوئی ہیں نہ ہوں گی، اس کریم آقا سے کہتے ہیں جب آپ غلبہ پا جائیں گے تو آپ اپنے وطن آ جائیں گے، تو پھر ہمیں تو آپ دشمن دے دیں گے واپس، تو ہمیں اب آپ فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک نے جب اس کی بات سنی تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا خون میرا خون، میرا خون تمہارا خون۔ اللہ، مدینے والوں کو کیا شرف عطا کیا۔ حضور فرماتے ہیں جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تمہارا ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں میرا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دشمن میرا دشمن، اور میرا دوست ہمیشہ مدینے والوں کا دوست رہے گا۔ اللہ، کئی لوگ پوچھتے ہیں، راز لوگوں کو پتہ نہیں نا، حکمت کی باتیں پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار مدینے سے یہ لوگ محبت کیوں اتنی زیادہ کرتے ہیں، یہ سنی لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں اور انہیں بڑی محبت ہے۔ اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ اس محبت کا دعویٰ وعدہ اور حضور پاک نے عہد خود کیا ہے۔ نبی پاک نے مدینے والوں کو کہہ دیا تھا، ہجرت مدینہ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اے مدینے کے لوگوں، جو میرا دوست ہوگا وہ تمہارا دوست ہوگا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اور پھر نبی پاک نے یہ بھی، پھر یہ بات کی حدیث ہے، ہجرت کے بعد کی پھر حدیث، حضور پاک نے کہا تھا جب مدینے آ گئے تھے نا نبی پاک، تو یہ دو حدیثیں آپ کو پیش کر دوں، فضائل مدینہ موضوع نہیں ہے، وہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ یعنی نبی پاک نے مدینے والوں کو کتنا شرف نواز دیا۔ حضور فرماتے ہیں جو مدینے کے دکھ پر راضی رہا، مطلب مدینے آیا اسے دکھ پہنچا اور اس دکھ پہ راضی رہا تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر حضور پاک نے فرمایا جو مدینے والوں کی سختی کے اوپر راضی رہا تو اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اللہ سے یہ دعا کی، یا رب مدینے کے مد اور مدینے کے سا میں برکت عطا فرما۔ مد کہتے ہیں یہ پہلے جو پیمانہ ہوتا تھا نا، گندم جیسے ہمارے ٹوپے ہوتے تھے، یہ ٹوپوں کی طرح برتن ہوتے تھے جس میں جو ہے نا وہ منڈیوں والے ناپا کرتے تھے، اسی طرح دیگر چیزیں تھیں جس سے ناپ تول کرتے تھے۔ تو حضور پاک نے کہا یا رب ان میں برکت دے دے، اور یہ بات حقیقت ہے، مدینے میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، جو مدینے جاتا ہے الحمدللہ رج کے آتا ہے، کبھی بھوکا نہیں آتا۔ ہر جگہ لنگر چلتے رہتے ہیں، کھانا چلتا رہتا ہے۔ یہ دعائے محمد ہے، حضور جان عالم نے یہ دعا کی ہے۔ تو یہ حضرت ابو الہیثم کی اس بات پر کہ آپ جب فتح پا جائیں گے تو ہمیں چھوڑ نہ جانا، تو حضور نے کہا کہ نہیں، اب میں ہمیشہ تمہارا ہی ہوں، تمہارے پاس رہوں گا۔ تو یہ نبی پاک نے شرف عطا کیا۔ پھر فتح مکہ کے بعد بھی حضور مدینے سے مکہ آتے تھے، لیکن ویسے آتے تھے، عمرہ کرنے آ گئے، حج کرنے آپ آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدینے کو پکا مسکن بنا لیا، پھر نبی پاک کا مزار بھی مدینے میں بنا۔ یہ وہاں پر بات چیت چلی
اتنی بات حضرت ابو الہیثم نے کہی جب حضور نے کہا کہ میں تمہارا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اللہ اکبر. اتنی بات جب نبی پاک نے کہی اور یہ بیعت مکمل ہو رہی تھی, جب بیعت مکمل ہو رہی تھی تو حضرت اسعد بن زرارہ یہ کھڑے ہوئے اور کہتے او میرے صاحبو ذرا کان کھول کے میری بات سنو, تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کس بات پہ بیعت کی ہے؟ تو سب نے کہا جوش میں, ہم نے عرب و عجم کے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے کہ اب سارا زمانہ ایک طرف کھڑا ہو جائے, ہم نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہیں گے اور ان کا ساتھ ہم کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ حضور فخر عالم علیہ السلام کے ساتھ جب بیعت ہو چکی, پھر نبی پاک نے اس گھاٹی میں اس دوسری بیعت کے بعد 12 سردار قائم کیے. وہ جو جتنے مسلمان آئے تھے ان پہ 12 سردار قائم کیے. جو ہے اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضور نے سرداری عطا فرمائی, اور کہا کہ اب تم اپنے اپنے ڈیروں پر چلے جاؤ. حج کا موقع ہے, مینا کے میدان میں سارے اپنے ڈیروں پر چلے گئے. جب صبح کا وقت ہوا تو مکے کے تمام سردار اکٹھے ہوئے کہ یہاں تو بیعت ہوئی ہے, مخبری ہو گئی, اور وہ سارے لوگ مدینے والے لوگوں کے پاس آئے اور وہاں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنہیں ساری صورتحال کا پتہ نہیں تھا, ان سے ان کی ملاقات ہوئی کہ تم نے ہمارے خلاف جنگ کرنے پر بیعت کی ہے. غصے میں تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, ہم نے تو بیعت وغیرہ نہیں کی ہے. وہ واپس چلے گئے, لیکن جب تفتیش ہوئی پتہ چلا کہ واقعی بیعت ہوئی ہے اور اس بات پہ بیعت ہوئی ہے کہ اب جنگ بھی لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے, لیکن حضرت محمد بن عبداللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ بات جب مکے والوں کو پتہ چلی تو وہ ان کو پکڑنے آئے, مدینے کے حاجیوں کو, جو کفر کی حالت میں جو حج ہوتا تھا ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. ان کو پکڑنے آئے تو وہ سارے تو وہاں سے جا چکے تھے, صرف حضرت سعد بن عبادہ, یہ صحابی رسول ہیں, ان کو انہوں نے پکڑ لیا, پکڑ کے مکے لے آئے. مینا چونکہ مکے سے دور ہے, ان کو پکڑ کے مکے لے آئے. جب مکے لے آئے تو وہاں جبیر بن مطعم اور 2-4 اور سمجھدار لوگوں نے مکے کے سرداروں کو کہا کہ سعد بن عبادہ کو چھوڑ دو, ورنہ شام کی جو تجارت ہے وہ تمہاری یہ روک دیں گے, کیونکہ یہ مدینے کے پاس سے گزرتے تھے جہاں بدر کا آپ زیارت کرنے جاتے ہیں. یہ وہاں سے شام کا راستہ تھا, جو مکے کے لوگ جدہ کے پاس سے ہو کے بدر کے راستے شام جاتے تھے اور وہاں منڈیوں سے سامان خریدا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو تم نے نہ چھوڑا تو پھر تمہاری تجارت, تمہارا راستہ جو ہے, یہ چونکہ سردار ہیں, حضرت سعد بن عبادہ سردار تھے, یہ سردار ہیں اور ان کے لوگوں کو پتہ لگا تو انہوں نے تمہارے راستے پہ بیٹھ جانا ہے. تو حضرت سعد کو چھوڑ دیا, وہ بھی مدینے چلے گئے. اب مدینے میں نبی پاک علیہ السلام کو ماننے والے 100 کے قریب ہو چکے تھے. تو نبی پاک نے اب مدینے میں سب کو کہہ دیا کہ تم سبھی لوگ اب مدینے ہجرت کر جاؤ. تو اب یہ سب سے پہلے مہاجر صحابی, ان کا نام ہے حضرت ابو سلمہ, انہوں نے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو تو ویسے حضور نے بھیجا تھا, ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ پہلے نمبر پر ہے. پھر سارے باری باری جاتے رہے. صرف 2 صحابہ کو حضور نے خود روکا. وہ 2 کون سے ہیں؟ ایک حضرت ابو بکر صدیق اور ایک حضرت علی المرتضیٰ شر خدا. ان دونوں کو حضور نے روکا کہ تم ابھی ہجرت نہیں کرنی اور تمہاری ہجرت اس وقت ہوگی جب میں تمہیں کہوں گا. تو نبی پاک ہجرت نہیں کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین جب تک حضور کو کسی بات کا حکم نہیں فرماتا تو نبی پاک علیہ السلام وہ عمل کرتے نہیں تھے. اب رب نے کب حکم دیا نبی کو ہجرت کا, اس کا پس منظر سنیے. جب یہ تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے, صرف وہ رہ گئے جو قید میں تھے,
یا جو مسکین تھے، غریب تھے، جن کے پاس جو ہے وہ سفر کا سامان نہیں تھا، وہ رہ گئے تھے، باقی سارے مدینے کا سفر کر چکے تھے۔ اتنے میں دار الندوہ، یہ قریش والوں کی میٹنگ گاہ تھی، کانفرنس روم تھا، وہاں یہ سارے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے مدینے جا رہے ہیں، اگر ان کی طرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ تو وہاں سے ہم پر حملہ کر دیں گے، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ اب یہ کافروں کی میٹنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے سردار اس میں بیٹھے ہیں، ایک کو داڑھی بھی تھی جس کی اور اوپر اس نے کمبل اوڑھا ہوا تھا، وہ ایک سائیڈ میں بیٹھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ جو کمبل اوڑھے ہوئے تھا، داڑھی بھی تھی اور پورا ایک بنا ہوا تھا، نواب بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ یہ ریاض کی سائیڈ کے علاقے کو نجد کہتے ہیں، وہاں اصل میں پہاڑ جو ہے نا وہ نوکدار ہے، تو نجد نوکیلے پتھر کو نوکدار جگہ کو کہتے ہیں، تو کہا کہ میں شیخ نجد ہوں۔ وہ شیطان تھا جو اس روپ میں آ کے اس میٹنگ میں بیٹھ گیا تھا۔ اب بات چیت شروع ہوئی، ایک سردار کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم ایسا کریں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے روم میں بند کر دیتے ہیں اور کسی سوراخ سے کھانا پانی دیتے رہتے ہیں۔ شیطان جو شیخ نجد بن کے بیٹھا تھا، اس شیطان نے یہ کہا کہ تمہارا ناس ہو، یہ کون سا مشورہ دے رہے ہو؟ اگر ان کے چاہنے والوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ کو قید کیا گیا ہے تو وہ سارے تمہارے اوپر حملہ کر کے ان کو قید سے چھڑا کے چلے جائیں گے، یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مکے سے ہی نکال دیتے ہیں، کسی اور آبادی میں چلے جائیں، ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ جب بات کہی تو شیطان نے کہا، جو شیخ نجد تھا، کہتا ہے کہ تمہارے مشورے پر لعنت ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت محمد کی زبان میں رب نے تاثیر کتنی عطا فرمائی ہے؟ جہاں تم بھیجو گے وہ علاقوں کے علاقے اپنے غلام بنا لیں گے، جن کو قرآن سنائیں گے وہ ان کا غلام بن جائے گا اور ان کا جو ہے وہ منگتا بن جائے گا، اور پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، یہ تمہارا مشورہ غلط ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور ابو جہل کہتا ہے، اے لوگو، میرے دل میں جو رائے آئی ہے وہ کسی کے دل میں رائے نہیں آئی، میری بات کو سنو۔ تو ابو جہل نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ لوگو، ہر قبیلے کا ایک بہادر دے دو اور ان تمام بہادروں کی ایک جماعت بنائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ان کے اوپر حملہ کر دو اور ان کو شہید کر دو۔ جب ان کو ہم قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر ہم سارے مل جل کر جو ہے وہ ان کو دیت دیں گے، جو ہے نا وہ خون بہا پیش کر کے رولا ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل کی اس بات پر شیطان اچھل پڑا، جو کہ وہاں پر معزز بن کے بیٹھا تھا، اور کہتا ہے اس نے کمال بات کہی ہے، صرف یہی ایک حل ہے کہ تمہارے تمام قبیلے اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ ان کے بارے میں قتل کا پلان کریں اور تمام بہادر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں، اور حضرت محمد بن عبداللہ کو جو ہے جب تم شہید کر چکو گے تو تمہارا ان سے جو ہے معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ ادھر قتل کا پلان کر رہے تھے، ادھر رب اعلیٰ نبی کی عظمتوں کو بلند فرما رہا تھا۔ ادھر یہ شیطان کے مشورے پر اور ابو جہل کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے بات کر رہے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے محبوب جب کافر مکر کر رہے تھے تمہارے بارے میں، تمہیں گھر سے نکالنے کا پلان کر رہے تھے، قتل کرنے کا پلان کر رہے تھے، گھر میں قید کرنے کا پلان کر رہے تھے، ایک طرف وہ مکر کر رہے تھے، دوسری طرف رب اعلیٰ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، رب اعلیٰ کے فیصلے ہو
चुके थे। वो समझते थे कि शायद हम छोटे छोटे कबीले मिलकर, हम बहादुर मिलकर, हम जवान मिलकर यकबारगी हमला करके इनको ख़त्म कर देंगे। जिसको बुलंद रब्बे आला करे वो कैसे ख़त्म हो सकता है? जिसकी शान रब बुलंद करे, जिसको रब वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ताज पहना दे, जिसके लिए रब्बे आला जो है अपने कुरान में अपनी मोहब्बत का जो है वो जिनको सेहरा सजा दे, जिनको अपना महबूब बना दे, जिनको खातमुल अंबिया फरमा दे, जिनके कदमों के नीचे कायनात की तमाम नेमतों को रख दे, तो वो बंदा कैसे ये ख़त्म कर सकते हैं? अल्लाह अल्लाह हुआ वही जो रब चाहता था। बंदों के चाहने से क्या होता है, बंदों के मकर से, बंदों की प्लानिंग से क्या होता है? खुदा की कसम, जो प्लानिंग रब्बे आला फरमाता है, जो तदबीर रब्बे आला करता है, वो तमाम मखलूक की तदबीर पर गालिब आ जाती है। ये बात याद रखिएगा, दिल पर लिख लीजिए। किसी के पास पैसा तो हो सकता है, पावर भी हो सकती है, इख्तियार भी हो सकता है, इक्तिदार भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, अपने दिल पर लिख लेना, होता वही है जो मंजूर खुदा हो। रब्बे आला जो करना चाहे तमाम तदबीरों को अपनी तकदीर के ताबे फरमा देता है, तमाम तकदीरों को, तमाम तदबीरों को तकदीर के ताबे कर देता है। अल्लाह अल्लाह, नबी पाक से रब ने कहा, हज़रत जिब्राइल हाज़िर खिदमत हुए, जिब्राइल अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है आप मदीने की तरफ सफ़र कर जाइए, आप मदीने की तरफ चले जाइए, काफिरों ने आपको जो है वो शहीद करने का प्लान बना रखा है। ये क्यों हिजरत का हुक्म हो रहा था, ये हिकमत समझते जाइएगा। आखिरकार रब ताला तो तलवारों को कुंद कर सकता है, लोगों को मार सकता है, काफिरों को वहीं चाहे तो जिसने अबाबील के जरिए मारा था, क्या वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ प्लानिंग करने वालों को मार नहीं सकता था? मार सकता था। बात क्या थी, वजह क्या थी, मामला क्या था? मामला ये था कि जब रब नबी को हिजरत करने का हुक्म देता है ना, इसके पीछे ये हुक्म मौजूद होता है, महबूब आप यहां से जाएंगे तो फातेह बन के आएंगे। रब चाहता था कि अब मक्के पर नबी का गलबा रहेगा, नबी का परचम रहेगा, नबी की हुकूमत रहेगी, क्योंकि पहले वहां पर काफरों की हुकूमत थी। रब चाहता था कि अब मक्का मेरे नबी की हुकूमत के तहत आए, मेरे नबी के हुक्म के तहत आए, इसलिए हिजरत करवा रहा है। नबी को हजरत जिब्राइल ने कहा कि रब कह रहा है अब आप हिजरत कर जाएं। अंदाज़ा लगाएं, नबी के एतमाद पर गौर करें, नबी के एतकाद पर गौर करें, नबी के ईमान कामिल पर गौर करें, यकीन महकम पर गौर करें। तमाम सहाबा हिजरत करके मदीने चले गए और यहाँ अब कोई भी नहीं है, तो नबी पाक फिर भी रुके हुए हैं और रब के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और जमाने भर को बता रहे हैं। नबी बुज़दिल नहीं होता, नबी हमेशा बहादुर होता है, नबी बहादुर होता है। जब ये जिब्राइल ने कहा कि अब आपने हिजरत करनी है, तो नबी पाक दोपहर के वक्त, अल्लाह अल्लाह, दोपहर के वक्त हजरत अबू बकर के घर में आए, हजरत अबू बकर के घर में आए, हजरत अबू बकर से मुलाकात की। हजरत अबू बकर का घर पता है कहाँ था? जहाँ सूख मक्का की बिल्डिंग है। जब आप बाब अब्दुल अजीज से निकलते हैं, बाब अब्दुल अजीज से जब आप निकलते हैं तो सामने जो बिल्डिंग है जमजम टावर के सामने, इस साइड पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर था। वहाँ आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, ए अबू बकर, रब ने कहा है कि तुम हिजरत कर जाओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो है ये किंकर के जो दरख्त होते हैं, झाड़ियों के जो दरख्त होते हैं कांटेदार, उनके वो खिला खिला के जो है उनके पत्ते, दो ऊँटनियाँ पाली थीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांध कर करते हैं, आका दो गुजारिशें हैं, एक ये कि एक ऊँटनी कबूल कर लें और एक अबू बकर सिद्दीक को कबूल कर लें। अल्लाह अकबर।
حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر معاملہ بڑا شدید ہے، مجھے رب نے کہا ہجرت کرو، راستے میں کافر اگر پہنچ گئے تو پھر معاملہ اذیت پر آ سکتا ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، قربان جاؤں جناب صدیق اکبر پر۔ حضرت صدیق اکبر عرض گزار ہوتے ہیں آقا ابو بکر کو رب اتنی زندگی دے جتنی دنیا کی زندگی ہے، روزانہ آپ کے نام پر لوگ مجھے ماریں، مار مار کے ادموا کر کے پھینک دیں، پھر ہوش آئے، پھر مار پڑے، موت بھی نہ آئے، قیامت تک مار کھاتا رہوں تو صدیق اکبر آپ کے ساتھ پھر بھی رہنا قبول کرے گا۔ اللہ اللہ، یہ بات تھی۔ اور پھر کہا اے ابو بکر اونٹنی تو میں لے لیتا ہوں لیکن تمہیں پیسے لینے پڑیں گے، تمہیں قیمت لینی پڑے گی، اس اونٹنی کی قیمت تمہیں لینی پڑے گی۔ یہ محمد عربی نے سکھایا ہے۔ آج لوگ پیر بن جاتے ہیں، کٹے وچھے گائیاں کھا جاتے ہیں اور مریدوں کی غربت کا خیال نہیں رکھتے، غریب نے کیسے پالا پوسا اور اس کو بڑا کیا ہے، اور تمہارے پاس تو لینڈ کروزنر بھی ہے، گاڑیوں پہ گھومتے ہو، بنگلے تمہارے پاس ہیں، اور یہ مسکین جس کی صرف 2 گائیاں ہیں اور اس میں ایک وچھے کے اوپر تم نے نظر رکھ لی ہے، حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ غریب حضور کا امتی، اس کے اوپر رحم کر جا، دعا دینی ہے تو پھر تو وچھے کے بجائے مفت دے کے چلا جا، مفت دے کے چلا جا۔ اور تم نے اس کا تھان لینا ہے تو دعا فری میں کیوں نہیں تو دیتا اس کو؟ رب نے اتنا دے دیا ہے، تمہیں اتنا نواز دیا ہے، تم جو ہے وہ درباروں کے غلے بھی ہڑپ کر جاتے ہو، مریدوں کے وچھے بھی کھا جاتے ہو، اور اس کے بعد بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تم اپنے غریب، ان غریبوں کا بھی تو خیال رکھو، ان غریبوں کا بھی تو خیال رکھو۔ اور یاد رکھو نبی پاک نے اپنی امت کا احساس بیدار کیا ہے۔ میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں لیکن یہ سچ پر مبنی ہے۔ میں بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی کو دعا کروانے جاؤں اور اس کا وچھا چھین کے لے جاؤں، اور دعا کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں، اور دعا کے بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں، 2 جھریٹے مارے اور اس کے بدلے تم نے اپنے مریدوں کو خرید لیا۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں، وہ مولوی ہوں، وہ مفتی ہوں، وہ پیر ہوں، جو مذہب کے نام پر دھبا بن چکے ہیں، جو عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میدان معاشر میں رب ان کو پوچھے گا اور عرش کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی لیول کے ساتھ ہو۔ خدا کی قسم مولوی کو، مفتی کو، پیر کو جو سب سے بڑی چیز ملی ہے وہ عزت ملی ہے، اور اس عزت کے بدلے اگر مولوی کو، پیر کو آگ پہ چلنا پڑے تو اس کی بھی قیمت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ سبھی لوگ حضور کے دین کے نوکر ہیں، نوکری کریں تو عزت کریں، نوکری نہ کریں تو ان کی عزت نہ کریں، کیونکہ نوکر جب نوکری چھوڑ جائے تو پھر عزت کا حقدار رہتا ہے۔ جو بندہ ڈیرا چھوڑ جائے تو پھر ڈیرے والے کا نام استعمال کر سکتا ہے، کہیں کہہ سکتا ہے جی میں فلانے ڈیرے تو آیا۔ نوکری کرو تو عزت پاؤ۔ جناب فلاں جگہ جی مولوی کی ویڈیو آگئی، اس نے بدفعلی کی ہے، فلاں جگہ پر مولوی، فلاں جگہ پر پیر لڑکی لے کے بھاگ گیا ہے، مفتی نے یوں کر دیا ہے، مولوی نے یوں کر دیا ہے۔ لوگوں آنکھیں کھول کے رکھو اور یاد رکھو اللہ پاک نے صرف حضرت محمد عربی اور نبیوں کو معصوم بنایا ہے، اس کے بعد معصوم ہم لوگ نہیں ہیں۔ کسی کے سامنے اپنی عزت نہ لے جاؤ، اور اپنے بچوں پر نظر رکھو، کسی کے اوپر اندھا اعتماد نہ کرو۔ ہمارا اندھا اعتماد صرف حضرت محمد رسول اللہ پر ہے، اس پر ہماری آنکھیں بند ہیں، حضور پر، اس کے علاوہ ہمارا اعتماد کسی پر نہیں ہے۔ جوان بیٹیاں جوان مرد کے سامنے بٹھا دینے کے بعد کس بندے نے کہا ہے کہ تم اعتماد پر گھوم رہے ہو؟ یہ حق بات کہہ رہا ہوں۔ جوان لڑکی جوان لڑکے کے سامنے جو غیر محرم ہو وہ بیٹھے گی تو فتنہ جنم لے گا اور وہاں پر بربادی پھیلے گی۔ یہ باتیں حق ہیں۔ اور پھر اسلام پر سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ پھر ان کو لے کے اسلام پر نکتہ چینی کرتا ہے، اسلام کو گالی دیتا ہے، پورے مذہب کو جو ہے وہ گالم گلوچ سے لبیڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی حیا کرنی چاہیے، اور ان کو بھی حیا کرنی چاہیے جو داڑھی کے 4 بال رکھ کے پھر دین کو دھوکہ دیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ،
اس کے روشن نور سے اپنے نفس کو اور آپ کی ذات کو آشنا کروانا چاہتا ہوں کہ حضور اپنے جانی سار جو عموماً کہتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق پتہ کیا کہتے تھے؟ بار بار جب غلام آزاد کراتے تھے نا، حضرت بلال کو آزاد کروایا تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق سے نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میرے بھی کچھ پیسے لے لیتا، اس حصے میں حصہ شامل کر لیتا. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. لیکن پھر بھی نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ اپنی اونٹنی کی قیمت مجھ سے لوگے. اور آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی جو ہے جہاں بنی ہے اس پلاٹ کی بھی قیمت نبی پاک نے ادا کی ہے. جہاں آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہو یہ چیزیں دین میں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ آج سارا وقف وراثت بن گیا ہے. درباروں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، 100 قلعہ میرا ہے، 500 میرا ہے، دربار میری ہے، غلہ میرا ہے. یہ کہاں کا دین ہے؟ مجھے بتا دیں. وقف وراثت بن جائے تو یہ قیامت کی علامت ہے. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ، دیگر بڑی بڑی گدیاں ہیں، وہ ساری وقف مال ہے، وقف پراپرٹی ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ کسی دربار پہ جائیں اور غلے میں جب آپ 100 روپے ڈالتے ہیں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ گدی نشین نکال کے اپنی گاڑی میں تیل ڈلوا لے، یہ نیت ہوتی ہے. یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ غریبوں کے کام آئے گا، یہ کوئی دیگ پک جائے گی، یہ کسی مسکین کے کام آئے گا. اور یہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، 4 غلے میرے اور 5 غلے تیرے. نبی پاک سرور کائنات کی سیرت یہ نہیں ہے. سیرت یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضور کی سیرت سے کوئی ایک لمحہ مجھے بتا دیں اور اپنی بات پر کوئی دلیل پیش کر دے. حضور فخر عالم علیہ السلام نے یہ بات، ایک شخص تھا عبداللہ اس کا نام، عبداللہ بن اریقت. یہ بندہ راستے کو جانتا تھا کہ راہیں کہاں کہاں سے نکلتی ہیں. نبی پاک نے اس کو اپنا ملازم رکھا اور یہ پوری پلاننگ کر کے اپنے گھر آ گئے. رات کے وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ آپ کو بلایا اور کہا اے علی آج میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں اور تجھے میری چارپائی پہ لیٹنا ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ تمام کافر پلاننگ کر چکے ہیں. ایک ایک بہادر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور وہ یکبارگی چلے گی اور نبی پاک کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی کو کہا کہ میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ، اور سبز رنگ کی چادر تھی حضور کی، کہا کہ یہ سبز رنگ کی چادر اپنے اوپر لے لو. حضرت علی کو اتنا کہنے کے بعد حضور فرماتے ہیں اے پیارے علی. حضور کو علی سے بڑا پیار تھا. ایک تو اکٹھے جو ہے نا وہ رہے، اور پھر حضرت علی کے والد گرامی کے آپ پر اتنے سارے معاملات، پھر حضرت علی کی پرورش ٹوٹلی نبی پاک نے کی ہے تو محبت تھی. اور کہا کہ اے پیارے علی تو چاہے تو انکار کر دے اور میری چارپائی پہ نہ لیٹے، رب کوئی اور اسباب بنا دے گا، کیونکہ حملہ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اگر روح علی روح محمد پہ قربان ہو تو مجھے یہ سودا قبول ہے. میری یہ روح قربان ہو جائے آپ پر تو مجھے اور کیا چاہیے. اللہ اتنی بات کہی تو حضور فرماتے اے علی تمہاری اس بات کی تصدیق رب نے فرما دی ہے کہ تو سچے دل سے کہہ رہا ہے. حضرت ابوبکر سے بھی کہا تھا تمہاری بات کی تصدیق اللہ نے کر دی ہے. اتنی بات کہی اور پھر نبی پاک نے کہا کہ یہ ساری امانتیں مکے والوں کی ہیں، مارنے والوں کی، پلاننگ کرنے والوں کی امانتیں. اللہ اے خائن امتی، وہ بندہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے لیے قابل توجہ بات ہے. نبی پاک کے خلاف انہوں نے پلاننگ کی اور نبی پاک فرما رہے ہیں اے علی یہ ساری امانتیں صبح مکے والوں کو لوٹا کے مدینے آ جانا. یعنی جنہوں نے پلاننگ کی انہی کی امانتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں. اللہ ان کی امانتیں ان کے سپرد کر رہے ہیں. اور آج ہم حق لینے کے لیے ہمیں قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں. ایک دوسرے سے حق لینے کے لیے جھوٹی قسمیں لوگ اٹھا جاتے ہیں، حق دبانے کے لیے قسمیں اٹھا جاتے ہیں، اور پھر کلمہ بھی پڑھتے ہیں نبی پاک کا. اور نبی پاک کتنے امین ہیں کہ ان کی امانتیں واپس کی جا رہی ہیں جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور پھر نبی پاک ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کہا علی ڈر نہیں لگا؟ رات کا وقت
दुश्मनों का पैरा और उसके दरमियान तुम लेट रहे हो। आप सोचें, अपने बारे में सोचें, कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है। हमें तो इतना को कह दे कि कल तुम्हारे खिलाफ परे हैं डेरे पर, तो सारी रात नींद ही नहीं आएगी, है? नींद ही नहीं आएगी कि यार परे में जाऊंगा कैसे। अल्लाह अकबर। और यहां पूछा गया अली रात कैसी गुजरी कि जब आपको तलवारों के साए तले रसूलुल्लाह ने सोने का हुक्म दिया था। हजरत अली कहते हैं पहले तो नींद हल्की फुल्की आती थी, उस रात बड़ी गहरी आई। कहा वजह क्या थी? वजह यह थी पहले मौत का डर होता था, कभी मौत आ सकती है। उस रात मौत का खदशा भी नहीं था। ए अली क्यों नहीं था? कहते क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था अमानतें दे के आ जाना। ज़बाने मुस्तफ़ा कह चुकी थी अमानतें दे के आ जाना, तो मैंने कह दिया था। रसूलुल्लाह फरमा चुके हैं मौत ने तो आना है, कम से कम आज की रात नहीं आ सकती, क्योंकि नबी पाक ने कह दिया कि अमानत दे के आना, तो मौत कैसे आएगी? जिंदा रहूंगा तो अमानत वापस करूंगा ना। तो ये उनका जज्बा ईमानी था। फिर वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए रवाना होते हैं। हजूर की सीरत का अगला रोशन बाब अगले जुमे इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ, अल्लाह ताला हमें नबी पाक की सीरत के नूर से रोशनी पाने की तौफीक अता फरमाए। ये चंदे का हिसाब सुन लीजिए, फिर सुन्नते पढ़ लीजिएगा। पिछले जुमे 32,000 चंदा हुआ समथिंग रुपए। हाजी मेहंदी हसन साहब ने 1 लाख रुपए दिए। यहाँ कुछ दोस्तों ने 24,000 दिए। 42,700 गले से निकला था। ये तकरीबन 1,98,000 रुपए जो है वो पिछले जुमे का चंदा। उसमें खर्च कैसे हुआ? ये खादिम साहब को 6,000 रुपये दिए गए तनख्वाह वगैरह में। 17,000 रुपये जो है वो शटरिंग वगैरह में दिए गए। फिर सरिये के लिए 2.25 लाख रुपए ये जमा करवा दिए गए और 1,98,000 जो है ये तकरीबन खर्च हुआ। 800 रुपये उसमें से बचे। इस जुमे रात में जो चंदा हुआ है वो तकरीबन 47,000 रुपये चंदा हुआ है गलों का। उसमें जो है ये मार्बल टाइल के लिए कुछ पैसे दिए गए 6500 रुपया। फिर बॉन्ड मंगाया गया, मिस्त्री को दिए गए, खादिम को, और 40,000 रुपये शटरिंग में दिए गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है पूरी रकम खर्च हो गई। आपके पैसे पूरे हफ्ते का जो खर्च हुआ वो आपके सामने पेश कर दिया। शटरिंग लग रही है तकरीबन 65,000 रुपये। शटरिंग की मजदूरी भी अदा हो चुकी है। 4.25 लाख रुपए यानी 2.25 लाख ये है, 2 लाख डॉक्टर साहब ने दिया है, और ये 4.25 लाख रुपए सरिये के मौजूद हैं। तकरीबन 7 लाख सरिये के पैसे चाहिए। तो आप सरिया लेके दे सकते हैं, सरिया दे दें, पैसे दे सकते हैं, पैसे दे दें, ताकि ये बेसमेंट की लेंटर डले और ईद उल अजहा इंशाअल्लाह ताला उसके सजदे इस लेंटर के ऊपर आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी सामान सारा मौजूद है। सरिये के लिए पैसे चाहिए। आप सबसे तावन की गुजारिश है। अल्लाह बरकत अता फरमाए।